حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نائب صدر و سامعین محترم، میری تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، میرے جیسا کم فہم، کم علم طالب علم بلا اس عظیم ترین ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ، رات لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدت کرتی کرتی خاموش ہو گئیں، محقق تحقیق کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، میرے کیا مجال کہ میں اس ذات اقدس کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھس جاتا ہے، جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر زبان مقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی بلکہ دعا مانگی، الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ سامعین محترم، حضور کی نعمت کا یہ عالم تھا کہ سختی کیے بغیر مفسر قرآن تیار فرمائے اور بے حیثیت جرنیل ایسے سپہ سالار پیدا کیے کہ زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت کی تو صدیقیت پر بنا دیا، عدل کا دست دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور شجاعت کے میدان میں علی شیر خدا بنا دیا۔ وہ محبت کا نادی محبت تم، وہ مروت کا پیکر وہ رحمت تم۔ ہمیں والا امن کے پیمبر کی وادی بطحا سے اٹھنے والی شیریں آواز نے ہمیشہ امن و سلامتی کا نمونہ دکھایا۔ نائب صدر، فتح مکہ کا دن تھا جب مکہ کے تمام ظالم و سرکش سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ والو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ یہاں ذرا ٹھہریں اور دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں سے مخاطب تھے، ان خون کے پیاسوں سے جن کے ہاتھ گزشتہ 20 سالوں سے مسلمانوں کے خون سے لالا رنگ ہو چکے تھے۔ ہاں، مسلمانوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے والے، عورتوں کو بے دردی سے ہلاک کرنے والے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے، اور خود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک گھاٹی میں قید کر کے اذیتیں دینے والے بھی تھے۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ آج خون کی ندیاں بہیں گی، مگر جناب والا یہ کیا ماجرا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہوا، بازاروں میں خون ریزی نہ ہوئی، اور امن کے پیغمبر نے بدلہ لینے کی بجائے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر سب کو معاف فرما دیا، امن و سلامتی کا وہ نمونہ دکھایا کہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ بس اے رحمت للعالمین سے عشق دم بھرنے والوں، آج پھر دنیا میں امن کے نظارے عام کر دو، اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے اس تشدد دور میں امن و آتشی کے وہ نمونے دکھاؤ کہ دنیا کی فضا امن اور محبت سے بھر جائے اور ایک ہی نعرہ لگانے لگے، تم ہی تو ہو بے کسوں کے یاور، درود تم پر سلام تم پر، یا ربی صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا وباسل ثانی۔